پیارے بچوں، آج ہم سبق پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی کی پڑھائی کریں گے۔ جیسا کہ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں پرچم کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ ہر سال یوم آزادی کی تقریب یعنی آزادی کا دن پر صدف کے اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہوتا ہے، تصویریں بنانے کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس سال صدف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی جھنڈے کی تصویر بنا کر مقابلے میں حصہ لے گی۔ جب شام کو صدف تصویر بنانے بیٹھی تو اس کی بڑی بہن عائشہ اور نانی اماں بھی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ عائشہ تصویر دیکھ کر بولی، صدف تم نے جھنڈے کی تصویر صحیح نہیں بنائی یعنی درست نہیں بنائی۔ تمہارے جھنڈے کی شکل چکور ہے، جھنڈے کی لمبائی چوڑائی برابر نہیں ہوتی۔ صدف نے کہا، باجی آپ میری ہر تصویر میں غلطیاں نکالتی ہیں۔ عائشہ نے جواب دیا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک نانی اماں سے پوچھ لو۔ نانی اماں جو چائے پیتے ہوئے ساری باتیں سن رہی تھیں مسکرائیں اور بولی، صدف بیٹی عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جب پاکستان کا جھنڈا بنایا جا رہا تھا تو میرے ابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوگی۔ صدف نے حیرت سے پوچھا، نانی اماں کیا پاکستانی جھنڈا آپ کے ابا جان نے بنایا تھا؟ نانی اماں ہنس کر بولی، ارے نہیں، پاکستانی جھنڈا ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا یعنی حیرانی سے پوچھا، مگر نانی اماں یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولی، بیٹی جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے یعنی پہچان ہوتا ہے، اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے یعنی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے، تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ نانی اماں نے صدف سے سوال کیا۔ صدف بولی، مجھے معلوم نہیں، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ، اگلے صفحے پہ دیکھیں، 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے یعنی مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذہب کی جمع کے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے۔ عائشہ نے نانی اماں سے پوچھا، جھنڈے میں سفید چاند اور ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نانی اماں نے بتایا، چاند ترقی یعنی آگے بڑھنے کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی اماں کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی۔ اگلے دن جب صدف نے اسکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا، اس کی بنائی ہوئی تصویر جھنڈے کی اصلی خاکے جیسی ہے، یعنی جو اس نے جھنڈا بنایا تھا وہ بالکل اصلی والا معلوم ہوتا تھا۔ انعامات تقسیم ہوئے تو صدف پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ صدف کو جھنڈا بنانے پر پہلا انعام ملا۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی یعنی اس جیت پر وہ بہت خوش ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی کی مکمل پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے تمام مشکل الفاظ کو یاد کرنا ہے اور اپنے چھٹیوں کے کام میں لکھنا بھی ہے۔